أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا له الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صلوات على محمد خدا منان کا ایک بار پھر لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے توفیق نصیب فرمائی کہ ہم اس محرم کے ایک اور دن کو ترک کر کے امام حسین پر ترجیح کر سکیں اور ہدایت کے معارف کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں میرے ذمے جو مجالس تھیں اس میں یہ آخری مجلس ہے، یعنی میرے حصے کی آخری مجلس ہے۔ چاہوں گا کہ اپنے اس موضوع کو سمیٹوں اور ایک نتیجے تک پہنچیں۔ اگرچہ پچھلی دو مجالس کے اندر جو اصل مطالب ہیں آپ کی خدمت میں بیان ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی بعض تفصیلات، بعض جزئیات باقی ہیں کہ ان کی طرف توجہ دلائی جائے قرآن کی آیات کے ذیل میں، ائمہ کی سیرت کے ذیل میں۔ چاہوں گا کہ تیزی کے ساتھ ان مطالب کی طرف خلاصتاً اشارہ کرتا چلوں تاکہ طلاب و علماء و محققین جو اس قسم کے موضوعات میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ ان آیات کو خود مطالعہ کریں، خود تحقیق کر کے مزید جدید اور نئے مطالب اور سنن الہی کو کشف کرنے کی کوشش کریں۔ بات ہماری چل رہی ہے کہ اس دنیا میں دو راستے جب سے بشریت چل رہی ہے موجود ہیں۔ ایک راستہ حق کا راستہ ہے اور ایک راستہ باطل کا راستہ ہے۔ اور جب بھی کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے یا کوئی واقعہ رونما ہونا چاہتا ہے، اس کی تفسیر کے اندر بھی دو قسم کی تفسیریں پائی جاتی ہیں۔ ایک واقعہ ہوا یا ایک واقعہ رونما ہونے والا ہے، دو قسم کی فکر موجود ہیں۔ اگر ایک کے سامنے رکھیں تو وہ ایک نتیجہ دے رہی ہے، دوسری فکر کے سامنے رکھیں تو وہ اور پھر نتیجہ دے رہی ہے۔ اس کو ہم نے نام دیا تھا کہ ہمارے پاس ایک مادی روایت ہے اور ایک الہی روایت ہے۔ مادی روایت کا انحصار، اعتماد فقط مادی وسائل، مادی ترقی کے اوپر ہے، اور الہی روایت کا انحصار اللہ کی نصرت کے اوپر ہے۔ اگر آپ انبیاء کی سیرت کو دیکھیں، جیسے کل
اور اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ اگر جناب طالوت اور جناب جالوت کے واقعے کو ابھی فرض یہ کریں کہ یہ رونما نہیں ہوا، کہ جناب طالوت کا لشکر ٹرین نہیں ہے، مسلح اس معنی میں نہیں ہے، پروفیشنل نہیں ہے یہ لشکر، لیکن مقابل میں جالوت کا لشکر ٹرین بھی ہے، باقاعدہ فورس ہے، تمام جدید اسلحہ ان کے پاس موجود ہے، تعداد میں بھی زیادہ ہیں۔ تو اب اگر یہ ہم انہی دو روایتوں کے اندر آ کر اس واقعے کو مطالعہ کرنا شروع کریں، ابھی فرض یہ کریں کہ واقعہ رونما نہیں ہوا، تو مادی روایت قطعاً یہ نتیجہ نکالے گی کہ طالوت کو جالوت کے مقابلے میں نہیں جانا چاہیے، لیکن الہی روایت یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ جالوت تم پر ظلم کر رہا ہے اور تمہارے لیے درست نہیں ہے کہ ظلم کو برداشت کرو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ جالوت کا مقابلہ کرو، اور خدا نے اس ماجرا کے اندر الہی روایت کو قائم رکھتے ہوئے دنیا کی سپر پاور کو ایک پتھر سے زیر کر دیا۔ یہ الہی روایت ہے۔ یہاں پر انحصار و اعتماد نصرت الہی ہے، ایمان بے خدا ہے، اور اسی ظاہر سی بات ہے الہی افراد ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ جناب طالوت کا لشکر جب جناب جالوت کے لشکر کو دیکھتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، اور قرآن نے بیان کیا کہ فوراً وہ پکار اٹھتے ہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے جالوت کا مقابلہ کرنا۔ تو انہی کے اندر ایک گروہ موجود ہے، قرآن نے ان کی بات کو نقل کیا ہے، اور آج ہم اس کو ایک قاعدے کے طور پر پیش بھی کرتے ہیں کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ اسی لشکر کے اندر الہی فکر رکھنے والے، روایت الہی کو ماننے والے، ایمان سے مزین افراد نے یہ کہا پریشان مت ہو، چونکہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ حق کا لشکر قلیل ہے، باطل اپنی کثرت میں اپنی قوت میں زیادہ ہے، لیکن یہ فئہ قلیلہ غالب آتا ہے فئہ کثیرہ کے اوپر۔ پس مادیت کے اوپر انحصار نہیں۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ یہ کم من فئۃ والی آیت ڈائریکٹ خدا قانون بیان نہیں کر رہا، بلکہ جناب طالوت کے لشکر میں موجود افراد نے وہ سنت الہی خود درک کی ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنی زبان سے یہ جملہ ادا کیا ہے اور قرآن نے کوٹ کیا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ فئہ قلیلہ قلت نہیں دیکھنی۔ پس الہی روایت اور مادی روایت کے اندر ایک فرق یہ سامنے آ جاتا ہے کہ مادی روایت ہمیشہ اعداد و ارقام کے اوپر قائم ہوتی ہے، ہمیشہ مادی چیزوں کو شمار کرنے اور مادی ترقی پر انحصار کرتی ہے، لیکن الہی روایت جو ہے انحصار ان کا تعداد اعداد و ارقام کے اوپر نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بات درست ہے، کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا یہ نقطہ کہ الہی روایت کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو جو نقطے سے غفلت ہوتی ہے اس غفلت شدہ نقطے کو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الہی روایت مادی ترقی کو پسند نہیں کرتی ہے، مادی ترقی کی نفی کرتی ہے، نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے انحصار کس پہ کرنا ہے، اعتماد کس پہ کرنا ہے، کہ اگر
मारका खड़ा हो जाए हक व बातिल के दरमियान, तुम्हारे पास कोई और रास्ता न बचता हो और हक ने बातिल के खिलाफ डटना हो, तो वहां पर जिस चीज को मेयार करार देना है वो मादी तरक्की, आदाद व अरकाब नहीं है, बल्कि नुसरत इलाही पर एतमाद है। यह नुक्ता है कि जिसको बयान किया जाता है। बातों का गलत नताइज लिए जाते हैं दोनों तरफ से। हमारे पास मजहबी अफराद इन आयात को, इन वाक़यात को देखकर यह समझना शुरू हो जाते हैं कि असल चूंकि नुसरत इलाही है, इमदाद गैबी है, पस दुनिया की जो तरक्की है उसकी तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है, खुदा खुद मदद भेज देगा। और दूसरी तरफ से जो इस्लाम दुश्मन अनासिर हैं वो इस नुक्ते को उठाते हैं कि देखो जगह जगह पे कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए नुसरत इलाही आएगी, तुम नुसरत इलाही पर एतमाद करो, तुम अपना ईमान कवी करो, तुम्हें जो है वो शिकस्त नहीं होगी। ये देखो, ये मादी तरक्की को नहीं मानते, ये मादी तरक्की को नहीं लेकर चलना चाहते, ये साइंस के मुखालिफ हैं, ये टेक्नोलॉजी के मुखालिफ हैं, ये दोनों तरफ के गलत हैं। बात असल ये है जो अर्ज कर दी है, बात इन्हिसार व एतमाद की है। और यही चीज जो है हम आज अपनी जिंदगी के अंदर देख रहे हैं। तो एक तमसील के साथ इस मदद इलाही को कि नुसरत इलाही किस तरीके से इंसान के ईमान को मजबूत करती है और उसकी कामयाबी और सआदत का सबब बनती है, आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। आप ऐसे आदाब को फर्ज करें जो महदूद हैं, महदूद अदद है, और दूसरी तरफ उसका मद्दे मुकाबिल करार में ला महदूद आदाद को, न्यूमेरिकल है, अदद है, एक तरफ महदूद और एक तरफ ला महदूद। फर्ज करें इसको, महदूद अगर 1 ट्रिलियन भी हो तो महदूद है, 10 ट्रिलियन भी चला जाए तो महदूद है। अब आप जरा खुद देखें कि अगर ये महदूद अदद चाहे 10 ट्रिलियन से भी ज्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन महदूद है, ये महदूद अदद अगर ला महदूद के मुकाबले में आएगा तो इसकी हैसियत क्या होगी? महदूद अदद अगर ला महदूद के मुकाबले में आए तो उसकी हैसियत क्या है? सिफर। असल हैसियत नहीं है। महदूद के दायरे में रहें तो हमें 10 ट्रिलियन बहुत बड़ा अदद नजर आता है, लेकिन इस 10 ट्रिलियन के अदद को जो कि महदूद है, ला महदूद के मुकाबले में ला खड़ा करें तो ये सिफर भी शायद ना हो, बल्कि कोई अर्जिश और कीमत ना हो। लेकिन अब इस सिनेरियो को बदल के देखें कि महदूद अदद को ला महदूद के अंदर जम कर दें, ला महदूद के मुकाबले में ना लेकर आए, बल्कि महदूद को ला महदूद के साथ ला खड़ा करें तो ये महदूद अदद ला महदूद बन जाएगा। जो पहले कुछ ना था वो अब सब कुछ हो जाएगा। यही वो कानून है कि जो खुदा हर जगह पर यह समझा रहा है कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर अल्लाह की मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यानी तुम महदूद, तुम अगर ला महदूद के पास आकर खड़े हो जाओगे तो तुम सब कुछ बन जाओगे। इसी वजह से कुरान में हम देखते हैं कभी नबी के फेल को कुरान कह रहा है मा रमैता इज रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, और कभी अली खातमुल औलिया कहते हुए नजर आते हैं मा क़लअतु बाब खैबरिन बिक़ुव्वतिन जसादानिया वला बिहरकतिन गज़ाइया वलाकिन बिक़ुव्वतिन रब्बानिया, कि मैंने खैबर के किले को उखाड़ा नहीं है जिस्मानी ताकत के साथ, बल्कि रूहानी ताकत से उखाड़ फेंका है। ये सुन्नत इलाही है, ये रिवायत इलाही है कि जहां पर महदूद ला महदूद के मुकाबले में नहीं आता,
محدود اپنے دائرے میں رہ کر اپنی کثرت کو دیکھ کر مغرور نہیں ہوتا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ انسان کامل، ائمہ معصومین، انبیاء کرام تمام کمالات کے باوجود جب خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں توبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیں گڑ گڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیں کمزور نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہی انسان کامل جب محدود انسان کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے تو وہاں پر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ فضائل کے سمندر مجھ سے ٹوٹتے ہیں اور کوئی بلند پرواز کرنے والا پرندہ میری فضیلت تک پر بھی نہیں مار سکتا. یہ محدود دائرے میں رہ کر اپنی کثرت پر اعتماد یہ مادی روایت ہے، لیکن اپنے تمام تیاری کے باوجود لامحدود کے مقابلے میں آ کر اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا اور سب کچھ خدا کے لیے سمجھنا یہ الہی روایت ہے. اگر قرآن کی ان آیات کو ہم انسان مد نظر رکھے تو پتہ چلتا ہے کہ رہبر معظم جب جگہ جگہ پر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی جگہ پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں، کل بھی میں نے یہ جملہ کوٹ کیا تھا، چونکہ یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ جو اب ملموس طور پر قرآن کی یہ آیات تطبیق ہوتی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی رہبر کہ جو آج کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑا اسلحہ، سب سے بڑا ایٹم بم موجود ہے جو دنیا کے کسی ملت، قوم، حکومت کے پاس موجود نہیں ہے، اور وہ طاقت ہے نصرت الہی کی، اور اس کی وجہ سے کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا. اور کسی جگہ پر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر امریکہ اور اسرائیل جیسی 10 سپر پاور بھی اکٹھی ہو جائیں، لیکن اگر ملت کو نصرت الہی پر اعتماد ہو تو یہ 10 سپر پاور بھی زمین بوسی ہوں گی، ان کی شکست حتمی ہے. لیکن نصرت الہی پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اچھا، پھر یہ نقطہ بھی ضروری ہے اس کی طرف توجہ کرنا کہ جب یہ نصرت الہی کی بات آ رہی ہے تو ذہن میں اب یہ آ جائے کہ مثلا رہبر کو کبھی ہونا چاہیے، کوئی بھی رہبر ہو اس کو کبھی ہونا چاہیے. تو یہ نصرت الہی پر ایمان، اللہ کے مدد کے اوپر ایمان، یہ رہبر کے اوپر اندر فٹ آتا ہے. ہمارے اوپر یہ قانون لاگو نہیں، چونکہ ہم تو نہ جہاد میں ہیں، نہ میدان میں ہیں، نہ مدیریت کر رہے ہیں، نہ حکومت چلا رہے ہیں. تو نصرت الہی پر ایمان رہبر کی صفت تو ہونی چاہیے، لیکن امت کی ضروری نہیں ہے. یہ بات ہوگا فکر جو ہے وہ نظر آتی ہے، لیکن آج کے اس دور کو اگر آپ دیکھیں، نصرت الہی کی مدد پر ایمان رکھنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہر انسان آج کے دور میں میدان جنگ کے فرنٹ لائن کے اوپر موجود ہے. کیونکہ وہ افراد کے جو لڑ سکتے ہیں میدان میں جا کے وہ میدانی طور پر فرنٹ لائن میں ہے. لیکن آج کل جنگ فقط میدان میں لڑنے کا نام نہیں ہے. آج کل جنگ جو ہے وہ میڈیا کی جنگ ہے، آج جنگ روایت کی جنگ ہے، آج جنگ انفارمیشن کی جنگ ہے، آج جنگ تحلیل کی جنگ ہے. اگر آپ مایوس ہو کر مایوسی کی باتیں کر کے پیغامات نشر کریں گے تو آپ اس آیت کے مصداق بنیں گے کہ اگر نصرت الہی پر اعتماد نہ ہو تو شکست آپ کے لیے حتمی ہے. تو امت کے لیے ضروری ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں رہبر معظم جو ہے وہ کیوں امت مسلمہ کے لیے اور ایرانی قوم کے لیے خصوصاً بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نصرت الہی کے اوپر اعتماد کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ امت جب تک نصرت الہی پر ایمان نہیں رکھے گی، اگر یہ ایمان سے مضبوط ہو کر اپنے پاؤں کو جما کے نہیں رکھے گی تو رہبر چاہے کتنا ہی قوی کیوں نہ ہو، رہبر چاہے کتنا ہی ایمان والا کیوں نہ ہو، رہبر چاہے جتنی بھی سپہ سالار رکھتا کیوں نہ ہو، چاہے جتنی بھی فوج کیوں نہ رکھتا ہو، اگر امت کے پاؤں لڑکھڑا جائیں تو نہ رہبر کام آتا ہے نہ فوج کام آتی ہے. اس کی ایک مثال دوں آپ کو، قرآن نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے.
ایک سلوات پڑھیں محمد علیہ محمد پہ. قرآن کے اندر ارشاد ہوتا ہے نصرت الہی کی آیات کو اگر آپ تلاوت کریں جا کر سورہ توبہ کی آیت 25 اور 26 انتہائی خوبصورت آیت. یعنی واقعاً قرآن کی ان آیات کو آج کے دور میں انسان موضوعی طور پر مطالعہ کرے, ہر انسان. اور ہم اس وقت ان کی سرزمین پر موجود ہیں اور میرے مخاطب بھی اس وقت تمام علماء ہیں, ذمہ دار طلاب ہیں. ضرورت ہے اس موضوع کی کہ یہ جو نصرت الہی سے مربوط آیات ہیں ان کو موضوعی مطالعہ کریں, ان کی تفسیر دیکھیں, خود دیکھیں قرآن کے اندر کیا کیا اصول جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں. اس کے اندر ارشاد ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین. اللہ نے تمہاری کئی مقام پر مدد کی ہے اور خصوصاً حنین کی. جنگ حنین فتح مکہ کے فوراً بعد رونما ہوئی ہے. وہاں پر 2 قبیلے آباد تھے, حوازن اور ثقیف. انہوں نے جب فتح مکہ کو دیکھا انہوں نے پلاننگ کی. انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے انتظار کیا کہ مسلمان اگر ہم پر حملہ آور ہوں گے, ہم دفاع کریں گے تو شاید نقصان ہو جائے گا, ہم کامیاب نہ ہو سکے. ہمیں چاہیے کہ ہم خود ان کے اوپر دعویٰ بول دیں, ہم خود ان کے اوپر جو ہے وہ جنگ کھڑی کر دیں. کامیابی کا چانس زیادہ ہے اگر ہم پہلے قدم اٹھا دیں. تو انہوں نے اپنے لشکر کو اکٹھا کیا اور مسلمانوں کے لیے جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے. لیکن ادھر فتح مکہ ہو چکی تھی, مسلمانوں کی تعداد بڑھ چکی تھی اور پیغمبر کو جب جنگ کا پتہ چلا مسلمانوں کو تیار کیا, لشکر کو آمادہ کیا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. نئے مسلمان بھی شامل تھے جو ابھی فتح مکہ کے اندر توبہ کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے تھے. لشکر کی تعداد تھی 12,000 مسلمانوں کی, دشمن کے لشکر کی تعداد کم تھی. مسلمان کے اس لشکر نے یہ سوچنا شروع کر دیا, یہ مباحات کرنی شروع کر دی, یہ فخر کرنا شروع کر دیا کہ ہم تو کثرت میں زیادہ ہیں, ہمارے پاس تو اسلحہ زیادہ ہے, ہماری کامیابی جو ہے وہ حتمی ہے, یقینی ہے. یہ سوچ کر جا رہے تھے. لیکن جنگ انہوں نے حکمت عملی ایسی اپنائی کہ پہلا حملہ ایسا کیا کہ جس میں مسلمانوں کو پسپائی ہوئی اور وہ ڈر کے واپس پلٹے. اس واقعے کو قرآن اس طریقے سے بیان کر رہا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم, کہ جب تمہاری کثرت نے تمہیں مغرور بنا دیا تھا. اس دن کو یاد کرو کہ جب کثرت تمہارے ذہن میں تھی, جب پتا تھا تمہیں کہ ہم کثیر ہیں, اسلحے سے لیس ہیں, دشمن کمزور ہے, دشمن کی تعداد کم ہے, ہماری کامیابی حتمی ہے, خدا کی طرف توجہ تم بھول چکے تھے. تو اس وقت کیا ہوا؟ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا, تمہیں اس کثرت میں کوئی فائدہ نہیں دیا. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ, اور زمین تمہارے اوپر تنگ ہو گئی. وَوَلَّيْتُمْ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ, اور تم پیچھے پلٹ کر بھاگ گئے. پھر کیا ہوا؟ پھر یہاں پر وہ سنت الہی یہاں پر آتی ہے کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم ترہا. پھر خدا نے اپنی سکینت نازل کی اپنے رسول کے اوپر, اپنے مومنین کے اوپر, اور ایسے لشکر بھیجا کہ جس کو تم نے نہیں دیکھا تھا. کثرت کے اوپر اعتماد اگر مسلمان بھی کرے اور اللہ کی نصرت کو جو ہے اس سے غفلت کا شکار ہو جائے تو یہ مادی مسائل, یہ افرادی قوت, یہ سائنس کی ترقی, یہ ٹیکنالوجی یہ کبھی ساتھ نہیں دے گی. لیکن اگر نصرت الہی موجود ہو تو شکست
کبھی نہیں دے سکتا اس امت کو. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں اسرائیل نے ایران کا نقصان کر دیا. نہ لیڈرشپ رہی اور نہ ہی ٹیکنالوجی رہی, چونکہ ہیک کرنے کی خبریں آ رہی تھی. انہوں نے جانی نقصان سب سے بڑا کر دیا. مادی روایت یہ کہتی نظر آ رہی تھی کہ اب ایران کا کام تمام ہو چکا ہے, اب ایران بچ نہیں سکے گا, اب یہ اسرائیل اور امریکہ کے مقابلے میں گھٹنے ٹیک دے گا. لیکن جب نصرت الہی پر ایمان رکھنے والے افراد نے سر بلند کر کے نعرہ تکبیر کہہ کے میدان جنگ کے اندر قدم رکھا تو پوری دنیا حیران رہ گئی کہ جہاں ان کے مزائل اپنے اہداف کو دقیق ہٹ کر رہے تھے, وہاں ان کی ٹیکنالوجی خود فیل ہو رہی تھی. کہ جس کے اوپر ان کو اعتماد تھا کہ یہ ڈیفنس سسٹم ہمیں محفوظ رکھے گا, یہ ہمارے نقصانات کو کم سے کم کرے گا, لیکن وہی ڈیفنس جو موجود تھا, وہ نظام موجود تھا, دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کس طریقے سے وہ سسٹم کہ جو مزائل کو روکنے کے لیے تھا وہ آپس میں ٹکرانے لگے ہیں. خدا نے آج کے دور میں دکھایا ہے مومنین کو کہ سائنسی ٹیکنالوجی چاہے کتنی بھی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو, لیکن اگر نصرت الہی موجود نہ ہو تو یہ کبھی بھی انسان کا ساتھ نہیں دے سکتی. نہ صرف یہ کہ انسان کا ساتھ نہیں دے گی بلکہ انہیں کو نقصان پہنچائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ یہ ہے الہی روایت اور اس کی برتری مادی روایت کے اوپر. اسی طریقے سے آپ اگر چلتے جائیں, جناب موسیٰ کا قصہ کہ جب جناب موسیٰ اپنی امت کو فرعون کے چنگل سے بچانا چاہتے ہیں, حکم ہوا کہ آپ پوری قوم کو رات کے اندھیرے میں لے کر نکلیں, اور جناب موسیٰ اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے پوری قوم کو تقریباً 5 سے 6 لاکھ افراد جناب موسیٰ رات کے اندھیرے میں لے کر نکلے. فرعون کی فوج اور فرعون کو بھی خبر ہو گئی کہ یہ بھاگ رہے ہیں, ہماری حکومت سے بچنے کے لیے اس علاقے سے نکل رہے ہیں. انہوں نے بھی صبح کے وقت یعنی جب ان کو خبر ملی ان کا پیچھا کرنا شروع کیا. تو جناب موسیٰ کی قوم جب چل رہی تھی پیغمبر کے ساتھ تو یہ سوچ رہی تھی کہ آج کے بعد ذلت ختم ہو گئی ہے, آج کے بعد ہم سربلندی کی زندگی گزاریں گے, آج کے بعد فرعون کے ظلم ہمارے اوپر نہیں ہوں گے. خوشی خوشی جناب موسیٰ کے پیچھے چلتے جا رہے ہیں, لیکن ایک دم جو ہے دیکھا کہ ہم تو نہر اور دریا کے کنارے پر آ کر رک گئے ہیں کہ جس کے اندر نکلنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے. پیچھے مڑ کے دیکھا کہ وہاں فرعون کا لشکر موجود ہے. تو یہی قوم کے جو ابھی راستے کے اندر خوشی خوشی جناب موسیٰ کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آج سختیوں کا دن ختم ہو گیا ہے, وہ دوبارہ جناب موسیٰ کو بلیم کرنا شروع ہو گئے. کہتے ہیں جناب موسیٰ کو قرآن نے ان کو بیان کیا ہے کہ انا لمدرکون, ہم تو اب پکڑے گئے, ہم تو مارے گئے, کیونکہ آگے ہے دریا, پیچھے ہے فرعون کا لشکر, اب ہم جائیں آگے تو غرق ہو کے مرتے ہیں, مڑیں تو تلواروں سے سر قلم کر دیے جائیں گے. جناب موسیٰ کو بلیم کرنا شروع کر دیا کہ آپ نے تو ہمیں پھنسا دیا, یعنی وہ مادی روایت کے ذریعے تفسیر کرنا شروع ہوئے کہ جناب موسیٰ نے حکمت عملی درست نہیں اپنائی, جناب موسیٰ نے راستہ صحیح انتخاب نہیں کیا, جناب موسیٰ سے غفلت ہو گئی, جناب موسیٰ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. الہی روایت کے ذریعے جو ہے نہیں سوچ رہے تھے, لیکن جناب موسیٰ نے وہاں پر فرمایا کلا, ہرگز ایسا نہیں ہے,
बल्कि मेरा रब मेरे साथ है। जनाब मूसा को नुसरत इलाही पर एतमाद था। हालांकि अगर मादी निगाह से देखा जाए तो कोई रास्ता अब मौजूद नहीं है। सामने दरिया है, पीछे फिरऔन का लश्कर है, हर दो तरफ मौत मंडला रही है। लेकिन जनाब मूसा उस वक्त भी पुर उम्मीद है, कहते हैं अभी भी मेरा रब मेरे साथ है। और नुसरत इलाही जब आई तो अपने आंखों से देखा कि किस तरीके से उस जगह पर कि जहां पर मादियात जवाब दे जाएं, जहां पर मादी रिवायत तफसीर करने के काबिल न रहे, असल काम इलाही रिवायत का वहां से शुरू होता है। वहां से शुरू होता है कि जब मादी रिवायत जो है जवाब देना शुरू कर दे। यहां पर मादी रिवायत अब गुम हो चुकी थी, एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं थी उनके पास कैसे बचा जाए। लेकिन ऐसा रास्ता निकाला कि दुनिया ने पहली दफा देखा कि समंदर जो है वो चाक हो जाए और 6 या 5 लाख का एक गिरोह जो है वहां से गुजर जाए। ये दुनिया ने पहली दफा देखा। अच्छा, यहां पे एक आलिम है, बस आखिरी नुक्ता, टाइम खत्म हो गया है। वैसे बहुत सारी आयात जो है वो अपनी जगह बाकी रहेगी। चाह रहा था तेजी से आयात पर तिलावत करूं, लेकिन अफसोस के ना हो पाया हो। यहां पे एक नुक्ता बड़ा खूबसूरत, जनाब उस्ताद रजा आबिदीनी बहुत अहम शख्सियत है, यहां पर दर्स व तदरीस में मसरूफ हैं और इंतहाई कमाल की तदरीस करते हैं। अहादीस के ऊपर जो तसल्लुत है उनका आइम्मा अलैहिस्सलाम के कलाम के समझने में बेनजीर है। वो जनाब मूसा के किस्से में एक नुक्ता बयान करते हैं इन्हीं अय्याम के अंदर। फरमाते हैं कि जनाब मूसा का लश्कर तो लश्कर नहीं था, वो तो कौम थी, असलहा नहीं था, चूंकि जंग के लिए तो निकले नहीं थे। लेकिन फिरऔन का जो लश्कर है वो लेस होकर आया था, तलवारें मौजूद थी और लोहा ही लोहा उनके बदन के ऊपर मौजूद था। यानी उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए जो टेक्नोलॉजी अपने बदन पर रखी हुई थी, वो लोहा जो अपने बचाव के लिए उन्होंने बनाया था और पहना हुआ था, जब समंदर और दरिया का सीना चाक हुआ और जनाब मूसा और मूसा की कौम उस रास्तों से गुजरना शुरू हुई, तो फिरऔन के लश्कर ने देखा कि ये अगर गुजर रहे हैं तो फिर हमें भी गुजर जाना चाहिए। तो फिरऔन का लश्कर उन रास्तों में दाखिल हो गया और जैसे ही जनाब मूसा की कौम दरिया से बाहर निकली तो पानी मिल गया। तो यहां पर वो अल्लामा ये मतलब बयान करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी के जो उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए अपने बदन पर डाली हुई थी, पानी के अंदर उसी लोहे ने उनको डुबो दिया। तो ये टेक्नोलॉजी हमेशा आपके फायदे में रहने वाली नहीं है। अगर खुदा के मुकाबले में आ जाए ये टेक्नोलॉजी तो ये इंसान की मौत का सबब बनती है। तो टेक्नोलॉजी, साइंस की तरक्की, इस पे इंसान को मगरूर नहीं होना चाहिए। चूंकि मेरे पास अब साइंस की टेक्नोलॉजी है, चूंकि मैं तरक्की याफ्ता हो गया हूं, तो अब मानवियात, अपनी इलाही रिवायत, नुसरत इलाही, ईमान पे खुदा, उससे गफलत हो जाए ना। चाहे जितनी भी मजबूत वाकईन अपनी आंखों से देखें जनाब मूसा का किस्सा कि इनकी जो ज़िरे थी, इनके जो खोप थे जो लोहे के बेहतरीन बने हुए थे, और वही चीज बनी कि वो ऊपर ना आ सके, क्योंकि लोहा था ना, लोहा भारी होता है, पानी के अंदर वो इंसान को नीचे लेके जाता है। अगर ये लोहा इतना संगीन ना होता, मुमकिन है कि वो तैर के सही तरीके से पानी के ऊपर कोई ना कोई तो बच जाता, लेकिन ये लोहा इतना भारी था कि वो उनको नीचे तह के अंदर ले गया और उनके बचने की कोई उम्मीद ना रही। यानी जिस टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार था उनका, वही टेक्नोलॉजी उनकी मौत का सबब बनी है। तो इलाही नुसरत ये असल है। यही इलाही नुसरत हमें करबला के अंदर भी नजर आती है। जैसे मैंने पहले भी बयान किया था,
کہ آج بھی اگر آپ کربلا کا واقعہ مادی روایت کو ماننے والوں کے سامنے رکھیں تو وہ یہ کہتے ضرور نظر آئیں گے کہ کربلا میں کربلا والوں کو شکست ہوئی ہے، چونکہ افراد کم تھے، اسلحہ کم تھا، تمام جانیں بھی چلی گئیں، جانی نقصان بھی ہو گیا، مالی نقصان بھی ہو گیا، تو لہذا یہ شکست ہے۔ لیکن جب ہم اس کو الہی روایت کی اہمیت سے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کربلا ہے کہ جو قیامت تک سربلند ہے، قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ تو یہ ثابت بھی کر دیا کربلا نے، کیونکہ جو بھی کربلا کو حقیقت کی آنکھ سے پڑھتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ مسیحی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ ملحد ہو، وہ کربلا کی عظمت کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے نہیں رہ سکتا۔ یہ کربلا کی کامیابی ہے اور نصرت الہی ہے کہ جس نے اس زمانے کے اندر نہ میڈیا تھا، نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ انفارمیشن کو پھیلایا جا سکتا تھا تمام دنیا کے کونے کونے تک، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ آج دنیا کا کوئی کونا ایسا باقی نہیں ہے کہ جہاں پر کربلا کا داستان کا تذکرہ نہ ہو، کربلا کا ذکر نہ ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نصرت الہی نے کس طریقے سے کربلا کو ہر جگہ پر پہنچایا ہے، اور یہی کربلا ہے کہ جس کو سننے کے بعد ہر سخت دل انسان بھی نرم ہو جاتا ہے۔ کہ الہی نصرت کے اوپر ایمان کربلا کے نتائج میں سے ہے، کربلا کے درس میں سے ہے۔ انسان کسی بھی زندگی کے حصے میں ہو، نصرت الہی اس سے غافل نہ ہو۔ پڑھائی کا میدان ہو تب بھی، پریکٹیکل زندگی ہو تب بھی، گھر کی زندگی ہو تب بھی، کاروبار کی زندگی ہو تب بھی، سفر میں ہو تب بھی، بیمار ہو تب بھی، صحیح ہو تب بھی، نصرت الہی سے غفلت انسان کی بدبختی کا سبب بن سکتی ہے، ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ آج چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسی ہستی کی اولاد کا ذکر کیا جائے کہ جو کربلا کی زینت ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ درست ہے کہ جب کربلا کا نام آتا ہے تو امام حسین علیہ السلام فوراً ذہن میں آتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کربلا کا نام آئے اور بی بی زینب ذہن میں نہ آئے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ الہی نصرت، میں بلکہ یوں کہوں گا کہ بی بی زینب کی جو تحریک تھی وہ نصرت الہی تھی کہ جس نے کربلا کو زبان زدے عام کر دیا۔ اگر تحریک زینبی نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ دشمن کربلا کے واقعے کو چھپا دیتا، اس کو بدل دیتا، اس کو کوئی اور رنگ دیتا، لیکن بی بی زینب کی زندگی تھی، بی بی زینب کیا مسائل کو برداشت کر کے آہستہ آہستہ کربلا کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی حکمت عملی ہے کہ آج ہر جگہ پر کربلا کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ بی بی زینب نصرت الہی ہیں کربلا کے میدان میں، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ہر جگہ پر اس تحریک کے اندر اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں
کہ جنہوں نے بچپنے سے ہی مصیبتوں کو دیکھنا شروع کیا. یہی بی بی زینب ہے، کبھی اپنے ماں کے زخمی پہلو کو دیکھتی ہے. یہی بی بی زینب ہے، کبھی اپنے باپ کے سر پہ تلوار کا زخم دیکھتی ہے. یہی بی بی زینب ہے کہ جو اپنے بھائی حسن کے جنازے پر تیر دیکھتی ہے. یہی بی بی زینب ہے کہ جو امام حسین کو خنجر سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی ہے، ان کی لاش کو پامال ہوتا دیکھتی ہے. اسی وجہ سے بی بی زینب کو ام المصائب سے یاد کیا جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی مصیبت نہیں ہے کہ جو بی بی زینب نے برداشت نہ کی ہو. امام حسین علیہ السلام سے ان کی محبت کا تذکرہ ہر جگہ پر موجود ہے. آپ نے بھی مجلسوں میں بہت زیادہ سنا ہے. ایران کے ایک خطیب گزرے ہیں مرحوم کافی کے نام سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ عرب کے اندر ایک دستور ہے یا تھا کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو لڑکی کے گھر والے 3 دن تک لڑکی کے گھر میں نہیں، سسرال میں نہیں جاتے تھے. جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شادی ہو جاتی ہے عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ، تو 3 دن تک امام حسین علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام اور ان کی طرف سے کوئی بھی زینب سلام اللہ علیہا کی طرف نہیں گئے ہیں. جب تیسرا دن ہوتا ہے، عرب کے دستور کے مطابق یہ تھا کہ تیسرے دن ماں جا کر اپنی بیٹی کو ملتی ہے. تو امام علی علیہ السلام نے جناب فضہ کو بھیجا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے گھر جا کر ان کی خیریت کو طلب کریں. جیسے ہی جناب فضہ کو دیکھتی ہے جناب زینب تو زاروں قطار رونا شروع کر دیتی ہیں. عزاداروں بھی آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ شاید جناب فضہ کو دیکھ کر بی بی زینب کو یاد آ گئی ہوگی اپنی ماں کی. لیکن جب جناب زینب سے پوچھا گیا کہ کیوں رو رہی ہے تو جناب زینب کہتی ہے 3 دن ہو رہے ہیں میں نے اپنا بھائی حسین نہیں دیکھا. میں نے اپنا بھائی حسین نہیں دیکھا. اتنی محبت تھی امام حسین کے ساتھ کہ ایسے موقع پر بھی حسین یاد آ رہا ہے. جب مدینے سے جانے کا وقت ہوا تو اجازت لینے کے لیے جناب عبداللہ کے پاس آئی، شوہر کے پاس، اور کہا کہ حسین جا رہا ہے، میں بھی چاہتی ہوں کہ حسین کے ساتھ چلی جاؤں، آپ سے اجازت لینے کے لیے آئی ہوں. لیکن اگر آپ مجھے روکیں گے تو میں نہیں جاؤں گی. آپ میرے شوہر ہیں، آپ کی اجازت ضروری ہے. اگر آپ نے روکا تو میں نہیں جاؤں گی. لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ حسین سے اگر جدا ہو گئی تو میں زندہ رہ پاؤں گی. میں شاید آپ کی کوئی خدمت نہ کر پاؤں. میں کہوں گا بی بی زینب آپ فقط جدائی کو سوچ کر بےتاب ہو رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے، لیکن عصر عاشور جب امام حسین شہید ہو جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے جائیں گے، اس وقت آپ کے دل پر کیا گزرے گی خدا جانتا ہے. جناب عبداللہ نے کہا میری طرف سے آپ کو اجازت ہے اور ہمارے یہ 2 جوان بھی لے جاؤ. اگر جنگ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے ان جوانوں کو حسین پر قربان کر دینا. تو زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اگر قربانی کا ٹائم آیا تو میں علی اکبر سے پہلے، علی اصغر سے پہلے
اپنے اونو محمد کو قربان کر دوں گی. میں وقت کی تنگی کی وجہ سے تمام مصائب چھوڑتا ہوں. روز عاشور آتا ہے, اجازت کے لیے اون محمد آتے ہیں اپنے ماموں جان کے پاس. امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں ماموں جان ہمیں اجازت دیجئے ہم آپ پر قربان ہو جائیں. امام نے فرمایا کہ نہیں, تم زینب کی نشانی ہو, تم ابھی چھوٹے ہو, تم جنگ کے قابل نہیں ہو, تم چلے جاؤ. ابھی بھی زینب سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کو فرماتی ہیں کہ تجھے میری ماں کے حق کا واسطہ میرے بچوں کو اجازت دو کہ تجھ پہ قربان ہو جائے. امام حسین فرماتے ہیں کہ عبداللہ شاید راضی نہ ہو. امام تو جناب زینب فرماتی ہے انہوں نے اجازت دی. امام حسین نے کہا ٹھیک ہے عبداللہ اگر راضی ہے تو یہ جائے میدان میں جنگ کرنے کے لیے. اونو محمد میدان جنگ میں اترتے ہیں, شجاعت کے ساتھ لڑتے ہیں. جنگ جب زیادہ ہوتی گئی تو لشکر نے دیکھا کہ ان دونوں کو جب تک جدا نہ کیا گیا اس وقت تک ان کو ہم کا شکست نہیں دے سکتے. دشمن نے آ کر ان دو جوانوں کو جدا کیا, پہلے محمد کو شہید کیا, پھر اور کو گھوڑے سے گرایا, اور ادھر سے آواز بلند ہوئی اے مولا ہمارے آخری سلام کو قبول فرمائے. امام حسین گنج شہداء میں ان کے لاشیں کو لے کر آتے ہیں, تمام خواتین گریا کرتی ہیں. امام حسین نے دیکھا کہ جناب زینب موجود نہیں ہے, کہا کہ زینب کو لے کر آؤ. بی آ گئی, بی بی زینب سے جا کر کہا امام حسین ملا رہے ہیں. یہاں زبان حال ہی کہہ سکتا ہوں کہ بی بی زینب کیوں آ گئی اور محمد کے جنازے پر. شاید یہ وجہ ہو کہ امام حسین اگر مجھے دیکھیں گے تو شرمندہ ہو جائیں گے, یا اس وجہ سے ہو کہ میں اب ممکن ہے اپنے بیٹوں کی لاش کو دیکھ کر بےتاب ہو جاؤں اور میری بےتابی کو حسین برداشت نہ کر سکے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس دلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما, جوار معصومین میں جگہ نصیب فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام ملت جعفریہ کے شہداء کو جوار معصومین میں جگہ نصیب فرما, ان کے درجات بلند فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اس 12 روزہ جنگ میں جو شہید ہوئے ہیں ان کو امام معصوم کے مہمانی میں قرار دے. پروردگار ان کے درجات بلند فرما, ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جو بے اولاد ہیں اولاد صالح نصیب فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال نصیب فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں عالم عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جنہوں نے اس فرش عزا کا اہتمام کیا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما, ان کے گھر میں خیر و برکت نازل فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے سچے سپاہیوں میں شمار فرما. ماتم حسین.